بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ ومن اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس مجلس میں موجود علماء کرام، بزرگان بستی، نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چلنی۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چلنی۔ درد بیچارہ پریشان ہے، کدھر سے نکلے۔ یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، یہ ان بیماریوں کے ازالے کے لیے منعقد کی گئی ہے جس سے آج ہمارا معاشرہ تڑپ رہا ہے، جس سے آج ہماری سماج بیمار ہو چکی ہے۔ اس کی اصلاح کی ایک یہ چھوٹی سی کوشش ہے۔ مجموعہ بھلے ہی کم ہو، لیکن ایک بھیڑ کے مقابلے میں جو آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی قدر و قیمت ایک ایسے معاشرے کی ہے، میں اس کو معاشرہ کہوں گا، جو اس فکر کو لے کر یہاں بیٹھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل چکی ہیں ان کا ازالہ کیسے ہو۔ دیکھیے، ہر برائی کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے۔ آدمی کو بخار ہوتا ہے تو اس کا بدن جلتا ہے، بدہضمی ہوتی ہے تو اس کو الٹی یا اور دوسری قسم کی بیماری کا فوراً ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح سماج کے اندر جب برائیاں پھیلتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ آج اس ملک میں رہ رہے ہیں اور جن حالات میں رہ رہے ہیں، اس کا رد عمل یہ ہے آپ کی برائیوں کا، مسلمانوں کی برائیوں کا، کہ آج آپ کو کہیں بھی پکڑ کر گاڑی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، بسوں سے اتار کر نیچے ڈال دیا جاتا ہے، مختلف عنوانات سے آپ کو، آپ کے نوجوانوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ رد عمل ہے۔ کس بےعقلی کا رد عمل ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ذرا سا اور آگے بڑھیے۔ آپ بڑے خوش پررم تھے اب سے 15-16 سال پہلے، جہاں جاتے تھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، چادر اٹھائی نماز کر لی۔ آج صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی چھت پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد کی برابر والی سڑک پر تو خود اپنے مکان پر، مسجد کی چھت، اپنے گھر کی چھت پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بھی رد عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر آپ دیکھیں تو ہر اعتبار سے آپ کو اتنا تنگ دائرہ کر دیا جا رہا ہے کہ نہ آپ کی مساجد محفوظ ہیں اور نہ آپ کے مدارس محفوظ ہیں۔ بہت صاف بات کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ سیاست کی بات کر رہا ہے، سیاست کی بات نہیں ہے، رد عمل ہے۔ کس چیز کا رد عمل ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی ایک بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے وقف ایکٹ کے نام پر، کل شاید پیش ہو جائے پارلیمنٹ میں۔ آپ احتجاج کر رہے ہیں، ابھی دلی میں 17 کو دھرنا دیا آپ نے، اور الگ تمام طور پر دیے جا رہے ہیں، لیکن آثار نظر یہ آ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کروڑوں کی سمپتی جائیداد اللہ کے نام پر قائم
شادی ہو رہی ہے، بلکہ ہندوستان کی ہر مسجد اس کی ضرورت آئے گی، یہ میں آپ سے جانا رہا ہوں، یہ بھی رد ہے۔ اب کیونکہ وقت اذان کا بھی قریب ہے، میں بتا رہا ہوں یہ کس چیز کا رد عمل ہے۔ یہ اس چیز کا رد عمل ہے کہ آپ خوش ہیں، ہمارا آج کا نوجوان خوش ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، اسے بالکل اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آنے والا نقشہ ہندوستان کا کیا ہونا ہے۔ ہندوستان میں جو مسلمان نوجوان ہیں ان کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ تو وہ ہے جو مدارس کے اندر تعلیم پاتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اسکولوں اور کالجز میں تعلیم پاتے ہیں۔ پہلے حصے کی تعداد مشکل سے 2% ہے، 100 میں سے دو مسلمان مدارس میں جاتے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں کا سروے کر کے دیکھ لیجیے 1000 کی آبادی میں کتنے بچے مدرسے میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ماڈل اسکولس ہیں اس کے اندر ہمارے بچے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بھی کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ جسٹس عالیہ کی رپورٹ کے مطابق 5% مسلمان جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا ان دونوں اداروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ماں باپ کو کوئی توجہ ہے اس کی تعلیم کی۔ بچہ بڑا ہے، مولانا نے فرمایا رات کے 10 بجے میں نے اپنے گاؤں کی سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے اور دیکھتا ہوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد جنات باہر آتے ہیں، اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بلا لیا کرو۔ مغرب کی اذان کے بعد بچے باہر نہیں ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں ہم بہت شان کے ساتھ کہ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن کیسے امتی ہیں؟ واضح امتی ہیں۔ آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ نماز کے لیے آئیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو نماز میں نہیں جاتا تھا وہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا، اور نمازی نہیں بلکہ باجماعت نماز۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، زیر پر، زبر پر عملاً کر کے دکھایا، تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ دنیا کی حکومت انہیں ملی۔ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو جھٹلایا، اور اس کا رد عمل یہ سامنے آیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ ہم سے اٹھا لیا ہے، یقین جانیے۔ ورنہ اللہ والا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، جدائے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں کہ محمد سے وفا ہم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں۔ صحابہ کی محبت اور ان کی زندگیاں دیکھیے، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، 15 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، اس بات کا انتظار نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز تاب ہو جاتی تھی ویسے ہی اپنے کاروبار چھوڑے اور اللہ گھر کی طرف مجھے دے دیتے۔ اس زمانے میں یہ سمجھتے صرف بخاری حضرت بلال اور حضرت ایک صاحب اور بھی نام یاد ہے، ان کے ہزاروں کا مریض کی مسجد میں جایا کرتے۔ آج اسلام میں حجت ہو رہا ہے مسلمانوں، کل اللہ کے حضور یہی بات گواہی دے گا کہ مجھ سے بڑھ کر آواز نکلتی تھی، بڑا کر آواز دی جاتی تھی، اور مسلمان اپنے گھر میں بڑا ہوتا رسول نماز کا احساس نہیں ہوتا۔ جہاں تک جوے کی بات ہے، یہ ایک عام بیماری ہے، جوا اور شراب، اور ہمارے یہاں بہت زیادہ ڈرائی ہے۔ میں بہت صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں بغیر کسی خوف کے کہ رمضان مبارک میں بھی اس گاؤں کے اندر جوا کھیلا گیا، کسی کو جنگ نہیں آئی رمضان المبارک کے اندر۔ شراب کی جہاں تک بات ہے، اور میں کرام رہے ہیں یہاں غلط کہہ رہا ہوں گا تو میری
زبردستی کر دیں. اگر بدن کپڑے پر شراب لگ جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو پاک کپڑا ہو یہ مجھے جواب مل جائے گا نا. علماء کرام کی طرف سے بات آنی چاہیے کہ اگر کپڑے پر شراب لگ جائے تو کیا وہ پاک ہے؟ ہونا پڑے گا نا اس کو. اور پورے بدن کے اندر اگر شراب چل جائے تو بدن کے اندر رہے گا؟ بتائیے. اور سالہ کوئی موضوعات ہو جائے تو صبح کو قرآن خوانی روکے صاحب بنا کا انتقال ہو گیا. اللہ اتنا نہیں جانتا کہ کس کو مجھے کیسے بخشنا ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے چاہے جسے بخشتے ہو. تو یہ دو چیزیں. تیسری چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے, میرا ٹائم ہوگا تو بتا دینا. تیسری چیز جو سب سے خطرناک اس زمانے میں ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 11 سال کے بچے اور بچیاں. ایک اعلیٰ جواہر اور میں کہتا ہوں علاؤالدین کا جادوئی چراغ اپنی جیب میں ہوگا. وہ یہ اللہ کی نعمت ہے, اس لیے کانٹیکٹ ہوتا ہے اس سے آپس میں. لیکن اس کے اندر شیطانیت بھی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اب بچے کیا بڑے بھی اگر مجلس میں کسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو موبائل دیکھے بغیر ان کو چین نہیں پڑتی. اپنا بہت زیادہ وقت موبائل پر خرچ کر رہے ہیں اور ماں باپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. اس میں ہر چیز ہے جو آپ تو بچہ کو سمجھ لیجیے یا تو تربوز کاٹو سے پیٹ پالو بات برابر ہے. لیکن تربوز کاٹو گے چاقو سے تو ذائقہ دو گے اور پیٹ پالو گے تو دے جاؤ گے. تو یہ میں سب جو آپ موبائل دیکھ رہے ہیں اور اس میں پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جن کا دیکھنا حرام. تو اس موبائل میں جو ٹائم آپ لگا رہے ہیں اور اس میں ان چیزوں میں پروگرام دیکھ رہے ہیں جو چیزیں شریر سے حرام کی ہیں. علماء کرام سے پوچھو کون کون سے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں, کون سے نہیں دیکھے جا سکتے. تو اس میں جو آپ نے وہ پروگرام دیکھے ہیں جو احکامات الہی کے خلاف میں, تو آپ بیٹھے بیٹھے گناہ کما رہے ہیں. پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اپنا ریچارج کرانے پر اور گناہ بھی کما رہے ہیں. ایک وعدہ ابھی ہوا ہے ابھی 3-4 دن پہلے کی بات. ایک باپ نے اٹھ کر دیکھا کہ اس کا بیٹا رات کے 2 بجے موبائل دیکھ رہا تھا. باپ نے ڈال دیا اس کو. امیر کرانے کا بچہ تھا, ریوالور تھا ان کے یہاں. بچہ اٹھا, ریوالور نکالا اور اپنی ماں کو بھی شوٹ کر دیا اور اپنے باپ کو بھی شوٹ کر دیا. یہ ابھی کا ہوتا ہے. یہ صورتحال کرنے کے لیے آئے. تو اسلامی معاشرہ کے لیے سب سے اہم اور سب سے پہلی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق مسجد سے جوڑیے اور اپنا نہیں جوڑیے بلکہ اپنے اولاد کا بھی جوڑیے. میں نے اپنے اس مسجد میں اس بات کی شک نوٹس لیا ہے کہ بچہ اگر کوئی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو ڈانٹو مت. یہ آج کا بچہ کل کا بالغ بنے گا, مسجد کا آباد کرنے والا بنے گا. حالانکہ اس میں کچھ شرعی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں ہوگا دیکھا, اللہ مجھے معاف کرے. لیکن بچہ اپنے بچے کو ساتھ لائیے. 7 سال کا جب بچہ ہو جائے ساتھ لائیے اسے. 11-12 سال ہونے کے بعد اپنے آپ ہی نماز پڑھ جاتی ہے اس وقت. دوسرے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کی نماز کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. یا تو مولانا نے فرمایا نظر رکھیے. بھائی آپ ایک پودا لگاتے ہیں, اس پودے کو لگا کر کیا یوں چھوڑ دیتے ہیں, موسم کی تیز ہواؤں سے بھی اس کو بچاتے ہیں, پانی سے بھی اس کو بچاتے ہیں, پانی بھی اسے دیتے ہیں, تب جا کے بڑھ سمے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھل دینے لگے. ایک تو بات مجھے یہ کہنی. دوسری یہ کہنی ہے کہ بھائیوں, دنیا میں ترقی اور سربلندی اور سربراہی اور عزت اہل علم کو ملتی ہے. وہ بڑا علم کوئی سا نہیں ہو, علم نافع ہونا چاہیے, چاہے سائنس ہو یا قرآن ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو دکانوں میں بانٹا. حالات اس طرح کے ہیں اس ملک کے. لیکن علم کے بغیر آپ ایک ایسی امت ہیں جس کا کوئی نہ عزت ہے نہ آبرو ہے. اپنے ہر بچے کو اگر آپ کے پاس ذرائع وسائل نہیں ہیں تو مدارس جو دیتی ہے
کا بھی مکمل اطلاع. اور اس کی مثال ہمارے سامنے میرا تو بیٹا ہی ہے، اسی شہزاد کا کتنی عزت اللہ نے دی. تو علم سے عزت ملتی ہے. اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات بنا ہے وہ علم کی بنیاد پر بنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ فرشتوں کو نہیں تھا، انہوں نے ہم جانتے ہی. اللہ نے پوچھا بتاؤ اس چیز کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یعنی علم فرشتوں کا نہیں جانتے. آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی. آپ کا اپنے کوئی کچھ نہیں ملا سکتا میرا دعویٰ. یہ نہیں ملا سکتے کہ آپ جس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیں، اسکول کے فیلڈ میں جانا چاہیں وہاں نمایاں محنت کر کے کامیاب ہوئیے. مدرسے میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں وہ علم دین حاصل کیجیے. دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. یہ جو ہمارے اندر کمزوری آئی ہے، یہ جو ہم مسجدوں کو خالی دیکھتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں گھروں میں بے راہی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، معلوم اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم توحید پر یقین کرتے ہیں، اللہ ایک ہے. ہم رسالت پر یقین کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تیسری چیز آخرت کے مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا پورا ریکارڈ ہمارے سامنے ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ابھی امریکہ میں ایک بہت بڑا سائنسدان پیدا ہوا ہے، وہ بھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہیومن از ناٹ آف دی ارتھ، کہ یہ انسان اس دنیا کا نہیں ہے، اس زمین کا نہیں ہے، یہ کسی اور سیارے سے آیا ہے. اس کائنات میں تو اور بھی سیارے ہیں نا بہت، دنیا جیسی بہت قرآن سے بھی ثابت ہے اور بھی اور ایسی دنیا ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ زمین کا ہے نہیں، یہاں پر یہ کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. اب مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو عیسائی کا قرآن نے اس مقصد کو واضح کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو شرط یہ لگا دی گئی کہ جو میری ہدایت کی تباہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. کامیابی وہاں کی ہے، یہاں کی نہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود واضح فرمایا اور وہ سارے وعدے پورے ہوئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 30 سال تک دیکھا خود بہرا کے دن کے زمانے میں. اس کے بعد بھی کہ اللہ نے کہا نصر من اللہ ہے جو قریب، تو اللہ نے مدد بھی کی اور فتح بھی ایسی حاصل ہوئی کہ آپ دیکھیے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں بھی اسلام جو ہے وہ غالب آ چکا تھا تقریباً آئی دنیا پر. اور اس کے بعد آگے سلسلہ بڑھتا ہے تو افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک آپ غالب تھے، آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. تو باعزت بننا چاہتے ہو تو تعلیم کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو، اسلام انشاءاللہ ہو جائے گی. مجھے یقین علم جب آتا ہے تو اپنے ساتھ روشنی لے کر آتا ہے، اور روشنی اندھیرے کو مٹا دیتی ہے. اندھیرے کی زیادہ جو ہمارے آنکھوں میں چھائی ہوئی ہے یہ بغیر علم کے نہیں ہوگی. میں اپنی مثال دیتا ہوں، کسی اور کی مثال نہیں دیتا. مجھے وراثت میں 1 انچ زمین نہیں ملی، نہ میرا باپ تھا ایک فیکٹری میں کاریگر تھے چیز بنانے، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا علم کے کنویں کا پانی بہت گہرائی میں نکلتا ہے، لیکن جب نکل آتا ہے تو نسلیں اس سے سیراب ہوتی ہیں. میں نے وہ اصول پڑھا، جتنی کتنی بھی تعلیم میرے مقدر میں نے حاصل کی. پھر اللہ نے مجھے اولاد نیک اور صالح عطا فرمائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ درجے میں جتنا ہی میرے پاس تھا اس سے کہیں اعلیٰ درجے پر پہنچی. اسی قوم میں رہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس کوئی جائیداد تو تھی نہیں، ایک قلم تھا اور تھوڑے سے کاغذ تھے. تو علم سے عزت پاؤ گے، علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت پاؤ گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تھوڑی سی باتوں کو اور اس مجلس
प्रतिष्ठा में निकाल करने वालों को इसका अजर अता फरमाए।